وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شہید آیت اللہ علی خامنئی کے تہران میں تعزیتی اجتماع میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی سے تعزیت کی۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کی بلندی درجات کی دعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں شرکت کے بعد دورہ ترکیہ پر استنبول روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا طاہر اور وزیر رسد مراد علی شاہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم کے وفد میں شامل ہیں۔ تہران میں شہید آیت اللہ علی خامنئی کے لیے تعزیتی اجتماع۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی اور اسپیکر باقر قالباف سمیت ایرانی حکومت کے اہم عہدیداروں کی شرکت۔ شہید رہبر انقلاب کے جنازے سے متعلق قومی کمیٹی کے سیکرٹری نے کہا کہ امام خمینی عیدگاہ کے دروازے کل صبح عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ عوام شہید کے جسد خاکی کا آخری دیدار کر سکیں گے۔ 5 جولائی کو شہید رہبر اور ان کے گھرانے کے دیگر شہداء کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ دنیا بھر سے تہران آئے وفود کا شہید آیت اللہ خامنئی کو خراج عقیدت۔ نماز جنازہ میں کئی سربراہان مملکت سمیت 100 ممالک کے وفود اور مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی تہران سے قم، پھر نجف اشرف اور پھر کربلا لے جایا جائے گا۔ تدفین مشہد میں ہوگی۔ جنازے میں 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ ایرانی حکومت کا 8 جولائی کو ملک بھر میں سوگ کا اعلان۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری کو امریکی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیل یا امریکہ نے آیت اللہ خامنئی کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کر دیا، کہا حملے سے پہلے 2 بار سوچ لیں۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں آیت اللہ خامنئی کی بہو اور موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی تھیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف سے چینی پیپلز کانگریس کے نائب صدر کی ملاقات۔ باقر قالباف نے شہید رہبر کے جنازے میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا چین اور ایران کے باہمی تعلقات کا فروغ ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز میں چینی جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق مسائل حل کر دیے ہیں۔ چین ایک ایسا ملک ہے جو مشکل اوقات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ خطے میں ایران کی دفاعی قوت اسرائیل کو جنگ دوبارہ شروع کرنے سے روک دے گی۔ اسرائیل امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا۔ نائب صدر چینی پیپلز کانگریس نے چین کی طرف سے ایرانی عوام سے تعزیت کی۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں بس کھائی میں گرنے سے اموات کی تعداد 40 ہو گئی۔ 8 افراد زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو DHQ اسپتال جوب منتقل کر دیا گیا۔ حکومت بلوچستان کا حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم، جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کے معاون شاہد رند نے کہا ہے کہ حادثے کے اصل اسباب کے تعین کے لیے ہر پہلو کا جائزہ لیا جائے گا۔ تحقیقات میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پولیس کے مطابق حادثہ بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ ترجمان ریسکیو 112 کے مطابق خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے افراد کی میتیں ان کے آبائی علاقے منتقل کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی متعلقہ اداروں کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مسافر بس حادثے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاہنا واقعے کے بعد والدین سے بچوں کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ کاہنا کا دورہ بھی کیا، جاں بحق بچوں کے والدین سے ملاقات کی، اظہار تعزیت کیا، چیک تقسیم کیے۔ کہا ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دلخراش ہے۔ دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی رقم دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا بداوا نہیں کر سکتی۔ آپ کے بچوں کا غم
اپنا غم ہے۔ اس سے قبل پیغام امن کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کاہنہ واقعے پر دل زخمی ہے، 14 اموات ہوئی، المناک حادثہ ہے، غفلت ہوئی ہے۔ بطور وزیر اعلیٰ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ سوچتی ہیں کہ ایسا کیا کر سکتی تھیں کہ وہ حادثے کو روک سکتی۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کا خیال رکھیں، کسی ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں حادثے کا خطرہ ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس کے دوران سرگودھا میں 7 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کو دلخراش واقعہ قرار دیا۔ کہا حکومت اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، لیکن حکومت کی گھروں تک رسائی نہیں۔ لوگ اپنے بیٹوں اور مردوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا۔ سماجی مسائل کا خاتمہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی HIV کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر مکمل پابندی لگانے کا حکم۔ غفلت کے مرتکب افراد اور اسپتالوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ HIV اور ہیپاٹائٹس C کی روک تھام سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا کہ غیر محفوظ سرنجز سے امراض پھیلنے کو روکنے کے لیے ڈریپ پالیسی اقدامات تجویز کرے۔ وزیر اعظم کی متعدی امراض پر قابو پانے کے لیے ماہرین کی خصوصی کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایران سے عالمی پابندیوں کے خاتمے سے ملکی معیشت کو فائدہ پہنچنے کے لیے پرامید آبادی میں اضافے سے خبردار کیا۔ فیصل آباد چیمبر سے خطاب میں کہا کہ بجٹ میں نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے۔ اسٹیک ہولڈرز سے جاننا چاہتے ہیں کہ بجٹ میں کیا ٹھیک ہوا اور کیا تحفظات ہیں۔ شکر کے شعبے سے ڈیجیٹل مانیٹرنگ شروع کر رہے ہیں۔ اگر ملک کی آبادی 40 کروڑ سے تجاوز کر گئی تو تباہی ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے تمام چیمبرز تعاون کریں۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 0.98% کی کمی ریکارڈ۔ مجموعی سالانہ شرح 13.52% پر آ گئی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی میں کمی کے باوجود 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ٹماٹر کی قیمتوں میں 125% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پیاز، آلو، انڈے اور آٹے کی قیمتیں بڑھیں۔ چکن، کیلے، دالیں، چینی، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات میں جون 2026 میں 22.63% کی کمی ریکارڈ۔ برآمدات 1.28 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز رہیں۔ ذرائع کے مطابق برآمدات مئی 2026 میں 1.65 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز تھیں۔ جون میں کمی کے باوجود مالی سال 2025-26 کے مقابلے میں ٹیکسٹائل برآمدات 0.34% بڑھیں۔ جون 2025 میں پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات 1.52 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے NHA کو شہریوں سے اضافی ٹول ٹیکس لینے سے روک دیا۔ نان ایم ٹیگ اور کم بیلنس ایم ٹیگ پر 50% اضافی ٹول کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعت تک معطل۔ عدالت نے NHA اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس ارباب طاہر نے حکم امتناع جاری کیا۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا برائے تاوان کے کیس میں 4 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ گزشتہ روز ہالینڈ اور وینزویلا کی خواتین کو 164 کے بیان کے لیے کینٹ کچہری پیش کیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم رضا ڈار اور دونوں غیر ملکی خواتین سنگاپور میں کاروبار میں شراکت دار تھے۔ مزید رقم انویسٹ کرنے کے مطالبے پر ملزم نے خواتین کو پاکستان بلایا اور اپنی رقم کی واپسی کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ خواتین نے رقم کے لیے ہالینڈ میں اپنے اہل خانہ سے رابطہ کیا تو خاتون کے والد نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر گزشتہ روز دونوں خواتین کو پولیس نے 2 گھنٹے میں بازیاب کرایا تھا۔ یورپ میں 22 سے 28 جون تک شدید گرمی سے فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈز میں 3700 اموات۔ صرف فرانس میں 2025 افراد جان سے گئے۔ بیلجیم میں 1200 اور نیدرلینڈز میں 480 اموات ہوئیں۔ مرنے والوں میں زیادہ تعداد 45 سال سے زائد عمر کے افراد کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اموات مزید بڑھ سکتی ہیں۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کنگ فہد عبدالعزیز یونیورسٹی میں اسٹیڈیم کا دورہ، اسٹیڈیم کے مختلف سیکشنز کا جائزہ لیا۔ چیئرمین سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن شہزادہ سعود بن مشعل آل سعود بھی ہمراہ تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسٹیڈیم سے سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ میں بہت مدد ملے گی اور جلد یہاں بین الاقوامی ایونٹس کا انعقاد ممکن ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج رات 11 بجے آسٹریلیا اور مصر کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ رات 3 بجے کیپ ورڈے اور ارجنٹینا کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ کولمبیا اور گھانا کا میچ صبح 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔